اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شبیح العباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہی آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، شریک حیات، جس کے سلسلے کی ہماری تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے کامیاب کریں۔ اور مسلسل اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے علی جناب مولانا عظیم شیرازی صاحب سے، اور ہم سب قرض فیض کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ مسلسل ہم آپ سے قرض فیض کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے زمانے میں بھی ہم یہ استفادات سے کرتے رہیں گے۔ میں خداوند کریم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق دیا کہ کسی کے کام آ سکے۔ پچھلی گفتگو جو ہماری مولانا ہوئی تھی، وہ اس کا عنوان چونکہ محبت ہی چل رہا ہے، لہذا اس میں جو ہم نے گفتگو کی تھی کہ کن عوامل کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہمارے ناظرین کرام، اور بہرحال میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ دو عوامل جو آپ نے پیش کیے تھے ان کا خلاصہ آپ پیش کر دیں، تاکہ جو نئے ہیں ان کو بھی کسب فیض کا موقع ملے۔ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلی چیز تو جو آیت کی نظر میں ہے وہ سکون کی بات ہے، لتسکنوا الیہا۔ جی۔ اور ہم نے فرمایا تھا کہ مرد کو جو سکون ہے وہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب میاں بیوی زندگی ساتھ گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا کوئی انسان بھی آپس میں مل کر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا پہلا اساسی ترین اصول ہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جی۔ اگر دو انسان مل کر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اعتماد نہ ہو ایک دوسرے پر، تو کیسے گزاریں گے زندگی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اعتماد کا ہونا، اور ہم نے بتایا تھا کہ اعتماد لفظ اماد سے، اور اماد کا مطلب ستون کا ہے۔ جی۔ کہ ستون جتنی مضبوط ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، اتنی چھت اس پہ آسانی کے ساتھ ڈلے گی اور قائم رہے گی۔ جی۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ مرد کو خاص طور سے اپنی بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جی۔ اس کے لیے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی ہے۔ جی۔ اس کی عفت، اب جو بیوی اپنی عفت کا خیال رکھتی ہے، اگر گھر میں نہیں ہے تو وہ اپنی عزت کو بچا کر رکھتی ہے، اور اس کے مال کو فضول خرچ نہیں کرتی۔ یہ بنیادی اور اساسی چیز تھی جو ایک مرد کو چاہیے اپنی بیوی سے، کہ وہ اس کو اچھی طرح سے پیش کرے، بہت اچھے انداز سے اس کو بتائے کہ وہ اپنی جگہ ان ڈیوٹیز کو اچھی طرح سے پرفارم کر رہی ہے، تو اس کو وہ اطمینان، اعتماد حاصل ہوگا، اور وہ اپنی زندگی میں پروگریس کرے گا، آگے بڑھے گا۔ جی۔ اس کے علاوہ اور بھی عوامل ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کے برعکس جائیں اور یہ دیکھیں کہ ایک خاتون کو کیا چاہیے، تو خاتون کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان سے کبھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ ایک اصل کلی ہے، کوئی بھی انسان جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس معاملے میں، اعتماد کے معاملے میں، خواتین بہت حساس ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر ہمیشہ ان سے سچ بولے۔ اگر وہ یہ کبھی دیکھیں کہ ان کے شوہر نے ان سے جھوٹ بولا ہے تو وہ پھر اعتماد ان کا ختم ہو جاتا ہے، یا ان کو حقیقت نہیں بتائی، کوئی اور بات بتا دی، تو یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے میاں پر وہ کبھی اعتماد نہیں کرتی۔ اسی طرح جب ان کا شوہر کسی دوسرے کی تعریف کر رہا ہو، خاص طور سے کسی اور خاتون کی تعریف کر رہا ہو، تو وہ اپنا اعتماد کھونے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے وہ منحصر ہوتی ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے میاں کے دل پر راج کر رہی ہیں۔ ان کو اطمینان ہوتا ہے اس بات پہ کہ بس ان کا میاں انہی کے ساتھ مخلص ہے اور انہی کے گن گار ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور خاتون کی تعریف شروع کر دے، یا اس طرف متوجہ ہو، یا اس کا ذکر کر رہا ہو، تو یہ ان کے لیے ایک بد اعتمادی پیدا کر دیتی ہے، اور پھر یہ بڑھ کر شک کی صورت میں اور کینے اور اس طرح کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعد میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں۔ ظاہراً سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم لڑائی جھگڑ کیوں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ دوسری خواتین کو فوکس کرنے لگتے ہیں، اور ان کو بتانے بھی لگتے ہیں یہ باتیں، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی حتیٰ تاکید ہے کہ حتیٰ مذاق میں بھی آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے کوئی اور خاتون پسند ہے، یا میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں۔ اکثر مرد مذاق کرتے ہیں اپنی خواتین سے، اور وہ اس سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اپنی زوجہ کو، یہ اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپس میں پھر کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بظاہر ہوتا بھی یہی ہے کہ مثلا انسان
کسی کی تعریف سے نہیں جلتا ہے، لیکن جہاں پر اس کی توہین ہو رہی ہے وہاں پر وہ چڑھ جاتا ہے اس چیز جی بالکل ایسے ہی، اور فاصلہ ان کے درمیان شروع ہو جاتا ہے. جی. تو ان باتوں کا اگر مرد خیال رکھیں گے تو یہ پہلے مرحلے میں اعتماد کی فضا مضبوط بنے گی اور یہ بنیاد اچھی ڈلے گی اور یہ پھر آگے بڑھیں گے. جی آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ اعتماد ایک شوہر کو حاصل ہو جاتا ہے ان تمام طریقوں سے کہ مثلا وہ اپنی بیوی عفت کا خیال رکھے، بغیر پوچھے کہیں نہ جائے، تمام وہ امور. آخر جیسے پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ شوہر، آپ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر شوہر کہیں جا رہا ہے تو اپنی بیوی سے بتائے کہ ہم فون کر دیا، اب آج ہم 1 گھنٹہ لیٹ آئیں گے. یہ ساری چیزیں شاید میری نظر میں عورت خاموش تو ہو جائے لیکن وہ مطمئن نہیں ہو پاتی ہے. تو وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی خاتون کو، اپنی زوجہ کو مطمئن کر سکیں اور اس کو اعتماد دلا سکیں کہ جہاں ہم جا رہے وہ حقیقی ہے، بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم آپ کو مثلا بیوقوف بنا رہے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں 2 باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. جی. پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ماضی کا تجربہ دھوکے کا رہا ہے، جی، یعنی شوہر جو بیوی کو دھوکہ دیتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، اور یہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، بتاتے کہیں ہیں جاتے کہیں ہیں، تو پھر تو آپ جتنا بھی اس کو سچ بولیں بعد میں، کیونکہ بنیاد آپ نے غلط ڈال دی ہے، تو وہ آپ پہ شک کرتی رہیں گی، اطمینان انہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اس لیے اس عمل کے بعد کہ شوہر اپنی بیوی کو پہلے غلط بتاتا تھا، اب بیوی نے اس کو پکڑ لیا کہ وہ غلط بتاتا تھا اور وہ اس پر اعتماد نہیں کر رہی، تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو صحیح کر لے. جی. یہ ایک بات ہو گئی. لیکن اگر شوہر ہمیشہ سے صحیح بتاتا ہے اور اس کی بیوی پھر بھی وہ وسواسی ہو چکی ہے، شک کا شکار ہے، تو پھر اس کو اپنے شک کا علاج بیوی کو کرنا ہوگا. یعنی اس کو یہ یقین کی منزل پر رہنا ہوگا. یہ بیوی کا مسئلہ، یہ شوہر کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس کے لیے وہ خود شخص اپنے اوپر کام کرے گا. جی. یعنی وہ خاتون اپنے اوپر اپنے آپ کو تلقین کریں گی کہ نہیں، مجھے اس وسواسی زندگی سے باہر نکلنا ہے، مجھے اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، میرے شوہر کو یہ عمل پسند نہیں ہے. یہ خود اپنے آپ کو وہ گائیڈ کریں گی. اور بظاہر کوئی علاج کر بھی نہیں سکتا، جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج ہے مگر شک کا علاج نہیں. خود اپنا علاج خود انسان اپنی تربیت کر سکتا ہے. یعنی ہم نے ایسے خواتین تک کو دیکھا ہے کہ جو اپنے میاں کے آفس پہنچ گئی ہیں کہ وہ واقعی وہاں ہے بھی ہے نہیں ہے، یا جو جگہ وہ بتا رہے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں دیکھنے کے لیے. جی. تو بعض لوگ اس حد تک ایکسٹریم ہوتے ہیں اپنے زندگی کے اندر اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتی. یعنی اپنے حساب سے اچھا کام اپنے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ پہنچ گئے کہ اچھا میں دیکھ لوں ہے یا نہیں ہے. دیکھ لیے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہاں اس دفعہ آپ صحیح تھے. شاید نتیجے پر وہ لوگ غور نہیں کرتے. ہاں، تو یہ تو ریلیشن شپ کو خراب کرنے والی بات ہوگی. ہر مرحلے میں ایسا نہیں کیا جاتا، کبھی کبھار ہو سکتا ہے. جی. جیسے احادیث میں یہ آئے کہ شوہر اپنی بیوی کو بغیر بتائے گھر آ سکتا ہے. جی. وہ آ کے دیکھ سکتا ہے کہ بیوی گھر میں ہے یا نہیں ہے. فرض کرے اس نے فون کیا، اس نے پوچھا آپ گھر پہ ہیں، بیوی نے کہا جی میں گھر پہ ہوں. تو وہ آفس سے آ جائے، آ کے دیکھ لے واقعی بیوی ابھی اس کے بعد بھی گھر میں ہے یا نکل گئی گھر سے باہر. چیک کر سکتا ہے. بالکل اندھا اعتماد نہیں ہے کہیں پہ بھی. لیکن اب ایسا بھی چیک کرنا شروع ہو جائے کہ اس سے مشکلات کھڑی ہو جائے زندگی میں، ایک دوسرے کی توہین شروع ہو جائے. زوجہ یہ سوچے کہ میری آبرو پر ان کو اب ہاں، یہ اس طرح کبھی نہ ہو. لیکن طریقہ کار ہے اس کا، اس کی ایک میتھڈ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم اس کی ارزش اور منزلت کو سمجھیں. کسی انسان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور اعتماد پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. جی. اب بات آ گئی دوسرے مرحلے کی کہ جہاں محبت کی بات ہے. جی. کہ محبت کی جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ محبت کو ہم مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں. ایک مرحلہ ہے محبت کے اظہار کا، اس کے 3 طریقے، اور ایک مرحلہ ہے خود محبت کو ڈیولپ کیسے کیا جائے. جی. ٹھیک ہے نا. ایک چیز کو بنائی کیسے جائے اور بنا کر اسے پیش کیسے کیا جائے. جی. یہ 2 چیزوں میں اس کو بانٹنا ہوگا. جی. دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے خداوند کریم جو ہے محبت چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان. پچھلے چند پروگرامز پہلے ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں ایک بات اور اضافہ کر کے پھر یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد یعنی شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، تو خداوند عالم بھی ان پر رحم کرتا ہے، وہ بھی ان کو اپنی نظر رحم سے دیکھتا ہے. جی.
تو اسلام آپ کو اتنی تشویق دلا رہا ہے کہ آپ زندگی کو کس طرح سے گزاریں، کس طرح سے ایک دوسرے سے نزدیک ہوں، آپ کے اندر محبت اور چاہت پیدا ہو. کیونکہ خدا رحمان و رحیم ہے، وہ آپ کے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے سے نزدیک اور آگے بڑھیں. یعنی نزدیکیاں بڑھتی جائیں گی اور ہماری حسنات میں اضافہ ہوتا ہے اور برائیاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. ایک خاتون کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں اپنی بیوی سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کے اندر کچھ خوبیاں موجود ہیں، تو مجھے آپ رہنمائی کریں. انہوں نے کہا کیا رہنمائی آپ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی میں سب سے اچھی بات یہ کہ وہ مجھے دروازے پہ ریسیو کرنے آتی ہے جب میں گھر آتا ہوں، جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے خداحافظی رخصت کرتی ہے، اور جب میں کبھی پریشان ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے آ کے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کوئی رزق کا مسئلہ ہے، کوئی روزی کی پریشانی ہے؟ اگر یہ پریشانی ہے تو خدا نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو آپ کو ملے گا. اگر آپ اپنے آخرت کے لیے پریشان ہیں تو خدا آپ کی پریشانیوں میں اضافہ کرے تاکہ آپ متقی پرہیزگار اور بنیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون جو صفت تم ان کی صفات بتا رہے ہو، یہ وہ صفات ہیں جو خدا کے نمائندوں کی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور ان خاتون کو جو ثواب ملے گا روز قیامت، وہ جو درجہ ملے گا وہ نصف شہید کا جو درجہ ہوگا وہ ان کو ملے گا. یعنی اسلام کے نزدیک ایک خاتون کے جو اپنے شوہر کا ہمدرد ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، اسے امید دلانے والی ہو، اس کا سہارا بن رہی ہو، اس کو وہ مقام ملنے والا ہے جو ایک شہید کو ملتا ہے، اس کا نصف درجہ ان کو ملنے والا ہے. یعنی اسلام اس طرح سے گھر کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے محبت کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے آپ کو طریقہ سکھا رہا ہے کہ آپ کو کیسے اپنے شوہر کو ڈیل کرنا ہے. کہ یہ شوہر جو ہے، جب اس نے یہ باتیں سنی تو ایک دم حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ میں کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اتنا بڑا مقام ہے. کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں تھی، اور اسلام نے آ کے عورت کو بڑی اہمیت اور ارزش دی. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے معاشرے کے بہت بڑے حصے میں عورت کی کوئی اہمیت، کوئی اس کی ارزش، ویلیو نہیں ہے، جو خود ایک سب سے بڑا مسئلہ بنتی ہے اولاد کی تربیت میں. جس معاشرے کی مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوں، تربیت یافتہ نہ ہو، تعلیم یافتہ نہ ہو، تو اس معاشرے میں جو بچے پرورش پائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ یعنی دور قرآنی میں رہ کر بھی ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. نہ ہمیں سیرہ کا پتہ ہے، سیرہ ائمہ کا پتہ ہے، نہ ہمیں قرآن کے بارے میں معلومات ہے. تو ہم تقریباً ایک طرح سے تاریکیوں میں. جی ہاں. تھوڑی بہت معلومات جو ہمیں ہو جاتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. جی اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب رہیں. یہ ہر انسان چاہتا ہے. آپ نے پچھلی ہماری جو گفتگو چلی اس میں دو عوامل کی طرف آپ نے کہ جو محبت میں اضافہ کرتی ہیں اور محبت کو بڑھاتی ہیں، ان کے ایک دو عوامل کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، اور کو ابھی آپ نے خلاصہ بھی کیا ہے کہ شکر گزاری، دوسرا اعتماد. کیا دوسرے بھی اور عوامل ہیں جو ہماری زندگی میں محبت کو بڑھائیں اور ہماری کدورت اور دشمنیوں کو ختم کریں؟ جی بالکل. دیکھیں، جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں شکر گزاری کی، تو شکر گزاری کے حوالے سے ایک دو چیزوں کا اضافہ کر دوں، پھر ہم آگے اگلے عوامل کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ میں اپنے نوجوان کپل سے اور جو تازہ شادی ہوئی ہے وہ ان سے یہ چاہوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں دیکھیں، روزمرہ کی زندگی میں، کہ وہ کتنا ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ کیا ماں باپ بھی اپنی اولاد کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اولاد اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتی ہے؟ اور اسی طرح میاں بیوی، یا وہ اعتراضات ایک دوسرے پر زیادہ کرتے ہیں یا شکایات زیادہ کرتے ہیں؟ اب آپ خود ماحول بنا رہے ہیں گھر کا، گھر کو جنت کس نے بنانا ہے؟ میاں اور بیوی نے. تو یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تھینک یو کہتے ہیں، تو کس انداز سے کہتے ہیں اور کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں تنقید کتنی کرتے ہیں، ٹوکتے کتنا ہے اور کس انداز سے کرتے ہیں؟ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ خود اپنے گھر کے ماحول کو کیسا بنا رہے ہیں، پازیٹو بنا رہے ہیں یا نیگیٹو بنا رہے ہیں. کیونکہ انسان جب خدا کے مخلوق کا شکر ادا نہیں کرے گا تو خالق کا کیسے کرے گا؟ امام رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم شکر بھی جب کرتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں سامنے والے کو، جب اس کی ارزشوں کو، زحمتوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہم نہیں کر پاتے. اور خاص طور سے میاں بیوی کے رشتے میں خاتون یعنی اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے.
اور تقریباً معاشرے میں، معاف کریے گا، تقریباً معاشرے میں آج کل جو ہماری ایک چیز رائج ہو گئی ہے جی وہ یعنی اسلامی دستورات کے خلاف کہ نہیں، دوستی میں شکریہ نہیں ہوتا ہے اور میاں بیوی میں شکریہ غیروں سے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جی 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 اس کے اثرات بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. جی جب آپ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں اس کے اثرات بھی پھر ویسے ہی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں زندگی میں. لیکن جو لوگ کیونکہ یہ تو سیرہ ائمہ ہے نا، جی ہاں ہمیں تو دیکھیں ہم بار بار اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انبیاء نے کیسی زندگی گزاری، ہمارے ائمہ نے کیسی زندگی گزاری، انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو معیار نہیں ہے. جی لوگ ہمارے رول ماڈلز تو نہیں ہیں. جی ہمارے رول ماڈلز ہمارے سامنے موجود ہیں اور جنہوں نے بہترین زندگی گزاری، ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا کیا، خود بھی کیا، کر کے دکھایا، جی ہاں اور لوگوں کو بھی تاکید کی کہ بھئی آپ ایسا کریں، کیونکہ آپ کی زندگی میں لذت اور چاشنی جو پیدا ہوگی وہ اسی طرح پیدا ہوگی. جی محبت جو بڑھے گی وہ ایسے ہی بڑھے گی نا، ورنہ محبت کن چیزوں سے بڑھتی ہے، انہی چیزوں سے بڑھتی ہے، انہی چیزوں سے آگے بڑھتی ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں، آپ کی اچھی کمیونیکیشن ختم ہو جائے، جی محبت ختم ہو جائے گی. ایک شخص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ خداوند عالم نے بہترین چیز کیا خلق کی؟ آپ نے کہا کہ کلام. اس نے کہا کہ اچھا جو چیز سب سے زیادہ بدترین خلق ہوئی وہ کیا؟ آپ نے کہا کلام. جی تو حیران ہو گیا، کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کلام کے ذریعے تم اپنے آپ کو، وجود کو پورا نورانی بنا دیتے ہو، جی اور اس کلام کے ذریعے تم اپنے آپ کو پورا سیاہ کر دیتے ہو. جی یعنی روز قیامت جو انسان ظاہر ہوگا وہ اپنے اچھے کلام کی وجہ سے نورانی ہوگا جی اور اپنے برے کلام کی وجہ سے بالکل سیاہ نما ہوگا. جی ہم اپنی زندگی کو بھی ایسی کرتے ہیں، محبت بری گفتگو کرتے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ہم سامنے والے کا دل جیت لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ اور ذرا سی غلط گفتگو کرتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے. جی جیسے دو ملکوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، اس طرح گھر کے اندر بھی میاں بیوی کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے. جی ماشاء ایسا ہی ہے تقریباً. اب کوئی انسان دوسرے انسان کو کب پسند کرتا ہے؟ جب وہ اچھے کلمات ادا کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے، تو وہ جذب کرتا ہے جی سامنے والے کو. متاثر ہوتا ہے انسان کے، بڑے اچھے ہیں، زبان بہت اچھی ہے، میٹھی ہے، میٹھی. پیاری بات سے کرتے ہیں. جی خود احادیث میں ہے کہ اچھی گفتگو کے ذریعے تم رزق حاصل کرتے ہو، اچھے گفتگو کے ذریعے تم جنت حاصل کرتے ہو، اچھے گفتگو کے ذریعے تم لوگوں کے قلب کو اپنی طرف منقلب کر دیتے ہو. جی وہی ائمہ کے اقوال جو ہیں لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں کہ اس میں ایک روحانی قوت اور کیفیت موجود ہے نا، جی اس میں ایسی جذابیت موجود ہے کہ لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو کلام کے اندر ایک الہی طاقت موجود ہے، خود ذات زبردست، پھر ان کا کلام بھی اس سے زیادہ زبردست. جی تو یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو بنائے گا، اپنے کیریکٹر کو بنائے گا اور اس انداز سے پیش کرے گا جو اس کا حق ہے. جی چیز کو صحیح پیش کرنا اور صحیح انداز سے پیش کرنا، جی یہ کمال ہے. تو یہاں پر میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ صرف غور کریں کہ وہ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، کتنی تعریف کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اس کے مقابلے میں کہ وہ کتنی غلط باتیں کرتے ہیں اور کتنا ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تعمیری تنقید کر رہا ہوں. ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ تعریف، کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے نا، نئی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، سال 2 سال ہیں، آپ اس طرح سے دیکھیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. کیونکہ حدیث بھی ہے کہ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ انسان کا نصف عقل یہ کہ وہ دوسروں سے محبت کرے، انسان سے محبت کرے. جو انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھے کردار سے پیش آتا ہے، یہ عقل نصف العقل ہے. جی تو معاف کریے گا، بیچ میں آپ کی گفتگو کو روک دیا میں نے، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اگلے پروگرام میں اپنی یہ محبت آمیز گفتگو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اپنے ناظرین کو کچھ پیغام پہنچا سکیں گے. لہٰذا ناظرین محترم، یہ ہمارا جو بھی پروگرام چل رہا ہے، بہرحال زندگی ایک محبت کا ہمارے سرچشمہ ہونا چاہیے اور ہم محبت سے کیسے فیض کریں. زندگی ہماری جنگ اور جدال اور خشونت کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کو ضرورت ہے محبت کی. اور بہترین سکون گھرانے کا سکون ہے اور گھر کا سکون ہے. اگر کسی کو گھر میں سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب اسے کائنات میں کہیں سکون مل نہیں سکتا. لہٰذا ہم سب اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے اور محبت آمیز گزاریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شبیل عباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.